آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم کلام کے اندر ہم 13واں نقطہ پڑھ چکے، 14واں پڑھ رہے تھے، لیکن 13ویں کے بارے میں یعنی عبادت کے بارے میں، عبادت حق، اس کے بارے میں 2 حدیثیں میری نظر سے گزری تو یہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک ہے جناب ابو عبداللہ کی. ابو عبداللہ کون ہے؟ امام جعفر صادق. یہ کیسے پتہ چلا یہ امام جعفر صادق؟ ابو عبداللہ تو ہم امام حسین کو بھی کہتے ہیں، میں بتا چکا ہوں ایک بار. بولیے. جہاں کہیں دعائیں ہوں گی، زیارتیں ہوں گی، تاریخ کی کتابیں ہوں گی، تاریخ کی بات ہوگی، ہر جگہ امام حسین کہا جائے گا. ابو عبداللہ کے مطلب امام حسین. لیکن جہاں بھی حدیث کی بات آئے گی، جہاں بھی حدیثیں آئے گی تو وہاں ابو عبداللہ لکھا ہوگا. عن ابی عبداللہ قال ابو عبداللہ، تو وہاں امام جعفر صادق. یعنی حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ ہوگا یہ کنیت والا تو وہ امام جعفر صادق. باقی جگہوں پر تاریخ میں یعنی سیرت میں تو وہاں ابو عبداللہ سے مراد ہے امام حسین علیہ السلام. لہذا پہلے سئل یعنی پوچھا گیا. سئل عن رسول اللہ، پوچھا گیا کس سے؟ سئل. یہ سأل نہیں ہے، جب اس صورت میں ہوگا تو سئل. سئل پیسو وائس میں، سأل ایکٹیو وائس، سئل پیسو وائس. یعنی یہ معروف ہے، وہ معروف ہے، یہ مجہول ہے. سئل پوچھا گیا کس سے؟ عن رسول اللہ، عن سے رسول اللہ، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھا گیا؟ آپ حدیث میں سامنے یہ کولن ڈالنا ہوگا، یہ ڈالنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کیا پوچھا گیا. پوچھا گیا سوال ما کیا ہے رسول علم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہے. تو یہاں نوٹ آف انٹروگیشن. پوچھا گیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما رأس العلم، رأس العلم کیا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا یعنی اے، ندا یا حرف ندا. اور کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ جناب رسول اللہ سے پوچھا جا رہا ہے. اچھا، یہ راس کیا ہوتا ہے؟ راس پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے ہیں؟ نہیں. راس ہوتا ہے سر، سر یا سر، اس کو بھی راس کہتے ہیں.
रास कहते हैं मंबा को भी, सोर्स को भी, जहाँ से कोई चीज़ निकले, पानी निकले कहीं से, तो उसको भी रास कहते हैं। रास कहते हैं ख़जाने को भी, जैसे रासुल माल। कैपिटल क्या था? कैपिटल क्या था? कॉस्ट प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस क्या था? लॉस या प्रॉफिट क्या था? ये गोया उस सरमाएकारी का लफ्ज़ है रास। रासुल माल, माल का इब्तिदा जहाँ से करते हैं कैपिटल, रास। रासुल माल, रास यानी कैपिटल, सरमाया। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ मायने हैं। तो यहाँ मुराद है असली इल्म की बुनियाद, इल्म का मंबा, इल्म का सोर्स क्या है, या ये कि इल्म किस चीज़ पर से उभरता है, निकलता है। माँ रासुल इल्मी, इल्म का मंबा, ज़रिया, सोर्स, कहाँ से निकलता है इल्म। इल्म अगर हम हासिल करेंगे तो कहाँ से जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारा मिलेगा। ऊपर ऊपर से करेंगे थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जब हम मंबा पर ही पहुँचेंगे तो बहुत सारा हासिल कर सकेंगे। वही रासुल इल्म। माँ रासुल इल्मी या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म का मंबा क्या है? समझ गए? जवाब उनका क़ाला, क़ाला यानी उन्होंने फरमाया, क़ाला क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर दो नुक्ते यानी कौलन, और आगे उनका जवाब है मारिफतुल्लाह, मारिफतुल्लाह, खुदा की मारिफत, हक़ मारिफत ही, मारिफत ही, खुदा की मारिफत है इल्म का सोर्स। जब आपको खुदा की मारिफत हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आपको मिलेगा, क्योंकि इल्म तो अल्लाह से ही निकला है सब कुछ। लेकिन कैसी मारिफत? हक़ का मारिफत ही, जैसे उसकी मारिफत हासिल करने का हक़ है, यानी पूरी मारिफत, सही मारिफत। चूँकि इल्म कलाम के साथ मरबूत है, इसलिए मैं ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मारिफत, पहचानना, पहचानना अल्लाह को, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह को पहचानना। ऐसे नहीं पहचानना जैसे हम चीज़ों को पहचानते, क्योंकि वो तो देखे जाने वाली चीज़ नहीं है। तो कैसी मारिफत होनी चाहिए? हक़ का, जैसा हक़ है किसी चीज़ का, उसकी मारिफत का, उसकी मारिफत का जो हक़ है वो हक़ अदा होना चाहिए। वो हक़ अदा होने का मतलब क्या है? वो हक़ उनकी मारिफत का अदा होना चाहिए, यानी सरसरी मारिफत नहीं। नंबर एक ये कि सरसरी मारिफत नहीं होनी चाहिए, भरपूर मारिफत होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा ये कि उस मारिफत में और दुनियावी चीज़ों की मारिफत में फ़र्क है। दुनियावी चीज़ों की मारिफत हम जो हमारे आज़ाए हवा से खमसा है उनसे देख के हासिल करते हैं। अल्लाह के बारे में ये चीज़ नहीं चलेगी। हमने कहा ना, वो मादी चीज़ तो नहीं हम एकदम से पहचाने, उसकी ज़ात को तो कोई पहचान ही नहीं सकता है। कौन है ज़ात, रियलिटी ऑफ हिज एसेंस, ये तो कोई पहचान ही नहीं। फिर कैसे पहचानना है? उसकी सिफ़ात से पहचानना है। सिफ़ात हमें मालूम है उसकी सिफ़ात क्या है, तो उन सिफ़ात से पहचानना है कि अल्लाह असल में क्या चीज़ है। और सिफ़ात बहुत सारी है, वो बहुत सारी सिफ़ात में आप आम लेवल देखिए और कमाल की लेवल देखिए। आम लेवल तो आपकी मेरी वगैरह वगैरह, कमाल की हद तक जो होगा वो अल्लाह की सिफ़त होगी। जैसे मैंने मिसाल दी थी, इल्म है, आप भी थोड़ा इल्म रखते हैं, मैं भी थोड़ा इल्म रखते हैं, वो भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, हम थोड़ा थोड़ा इल्म हर कोई रखता है, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन कमाल का तो किसी में नहीं। बहुत ही ज़्यादा किन का है? अंबिया व अवसिया का, ठीक है ना। लेकिन वो भी कामिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कभी दावा नहीं किया है कि हमने खुदा को जैसा वो है वैसा समझ जान लिया है। उन्होंने भी कभी दावा ये नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं।
جتنا علم اللہ کا ہے اتنا علم کسی کے یہاں نہیں ہو سکتا. پیغمبر بھی ہوں ائمہ اطہار بھی ہوں, اتنا علم ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے پاس ہے. اگر اتنا علم ہر کسی کے پاس ہوگا پھر اس شخص کے, پیغمبر اگر ہوا یا امام اگر ہوا, اس کے اور اللہ کے علم میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. جب کوئی فرق نہیں رہا تو پھر بندہ اور خدا رہا ہی نہیں فرق. پھر تو جو بندہ ہو جائے گا وہ بھی خدا کے برابر ہو جائے گا, اور اس کو پھر حق ہے دعویٰ کرنے کا میں بھی خدا ہوں علم کے معاملے میں. سمجھیے, اچھی طرح سے سمجھیے میری مجھے نہیں معلوم آپ سمجھ گئے میرا نقطہ یا نہیں سمجھ گئے. آپ سمجھ گئے, آپ سمجھ گئے. آپ یعنی جتنے سارے صفات ہیں ان صفات میں سے کچھ صفات کا کچھ حصہ اس نے اپنے انسان بندوں کو دیا ہے, غیر انسانوں کو نہیں. جو انسان ہے اپنے بندوں کو, خاص بندوں کو تھوڑا تھوڑا دیا ہے, اور وہ تھوڑا تھوڑا ان خاص لوگوں نے عام تک بھی پہنچایا ہے, عوام تک بھی پہنچایا ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں جو کافر ہے ان کے پاس بھی تھوڑا تھوڑا علم ہے کہ نہیں ہے نا. لیکن جو مومن ہے اس کے پاس اس سے زیادہ علم ہے, اس کے پاس سرسری ہے, سپرفیشل علم. مومن جو گا اس کے پاس سپرفیشل نہیں ہے, اس کے پاس گہرائی کے ساتھ ہے. لیکن کتنی گہرائی اس کے مقابلے میں زیادہ, کافر کے مقابلے میں زیادہ. لیکن اس سے بھی گہرائی کے اندر ہوگا کس کے پاس, پیغمبروں اور اوصیاء کے پاس, اماموں کے پاس, اس سے زیادہ, بلکہ ہم کہیں گے بہت زیادہ ان کے مقابلے میں. لیکن اللہ کے مقابلے میں پھر بھی کچھ بھی نہیں. جب اللہ کے علم سے مقابلہ کریں گے تو پھر کچھ نہیں. کیوں کچھ نہیں؟ اللہ کے پاس تو علم غیب بھی ہے, اللہ کے پاس علم شہود بھی ہے اور علم غیب بھی ہے. علم غیب تو کسی کے پاس نہیں الا جتنا اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو دیا ہے. جتنا دیا ہے بس اتنا ہی. یعنی جیسے مثال کے طور قرآن میں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ آپ سے سوال کریں گے روح کے بارے میں, روح کیا ہے, یہ نہیں جواب بتایا, آپ کیا کہیے, اور روح کیا ہے یہ نہیں بتایا. تو پھر کیا کہا ان سے کہیے ہذا امر ربی, یہ میرے رب کا ایک امر ہے. بتایا نہیں کہ روح کیا ہے. گویا پیغمبر کو بھی پتہ نہیں روح کی اصلیت کیا ہے, قرآن سے تو یہ پتہ چلتا ہے. اسی طرح قیامت کب آئے گی, ہمارے امام غائب کب ظہور کریں گے. ٹھیک ہے نا. جب ان سے کہا گیا کوئی پوچھے گا تو کہا گیا آپ ان سے کہیے اس کا علم اللہ کے پاس, میرے پاس نہیں. گویا ان جیسی سوالوں کا جواب پیغمبروں کو اور اوصیاء کو بھی اللہ نے نہیں بتایا. علم غیب جو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ پیغمبروں اور اوصیاء کو دیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر خواجہ خضر کو جو علم ان 3 معاملات کا دیا تھا وہ اولوالعزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا تھا. اس لیے ان سے پوچھا یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. گویا اس کے پاس یہ علم نہیں تھا, لیکن حضرت خضر کے پاس تھا علم. حضرت خضر کے پاس اگر اتنا سا علم تھا تو اس سلسلے یعنی غیب کا علم تھا. یہ غیب کا علم سارا کا سارا حضرت خضر کو تھا نہیں تھا, بہت کم, تھوڑا سا. اس لیے میں کہتا ہوں جب علم کی بات کریں ایک صفت ہم لیں گے علم کی بات, کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے. راس علم کی بات جو ہے اس کے 2 حصے بنیں گے. ایک بنے گا علم الشہادہ اور دوسرا بنے گا علم الغیب. ٹھیک ہے نا. یہ تقریباً ٹوٹل کا ٹوٹل اس نے اپنے پاس رکھا ہے. تھوڑا سا دیا ہے پیغمبروں اور اوصیاء کو, تھوڑا سا. اور یہ علم الشہادت جو ہے یہ تقریباً یکساں ہے ہر کسی کے پاس. کافروں کے پاس بھی یہ ہے نا. جیسے ہمارے یہاں آج کے زمانے میں, پرانے زمانے میں سب کے سب سائنٹسٹ مسلمان تھے, لیکن بلیک ایج کے بعد, مڈل ایج کے بعد
یہ جو علم ہے سائنس کا، علوم سائنس کا، وہ سب کا ضم مسلمانوں سے نکل کے انگریزوں کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو گویا اس کا مطلب ہے یہ چیز جو ہے یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں زیادہ غیر مسلم کے پاس ہو، یہ ممکن ہے، جیسا کہ سائنٹیفک علوم کے بارے میں ایسا ہے. ہمارا مثال کے طور پر مجتہد بھی ہو، عبدالقدیر خان تو وفات پا گئے نا کال. وہ کیا تھے؟ نیوکلیئر سائنٹسٹ. کیا یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ کوئی ہمارے مجتہدین میں سے ہے؟ نہیں ہے. لیکن جتنا عبدالقدیر خان ہے یا تھا، اس سے زیادہ اور لوگ تھے یا نہیں تھے؟ یہ صرف ابوالکلام آزاد ادھر کا اور عبدالقدیر خان ادھر کا ہے نا، بس یہی دو مسلمان ہیں. باقی جتنے سارے وہ سب کے سب جنہیں پہلے ایٹمک فیشن، ایٹمک وہ کیا کہتے ہیں فیوجن، اس کے تجربات کیے، وہ سب کے سب غیر مسلم تھے نا. تو اس کا مطلب ہوا یہ، اس میں سے امکان یہ ہے کہ اس کا علم زیادہ ہو غیر مسلم کے پاس بھی، یعنی یہ مساوی طور پر بانٹ دیا ہے. یہ اکتسابی ہے. اکتسابی یعنی حاصل کرنا، جس نے زیادہ محنت کی اس نے حاصل زیادہ کیا. جتنا وہبی علم اس میں بھی ہے جو وہیں سے پتہ ہے، وہ تو اس میں تو بہرحال انبیاء اور اوصیاء کے پاس ہے وہبی علم. اکتسابی ہر کسی کے پاس ہو سکتا ہے. یہ وہبی اکتسابی ابھی شاید آپ اس سے کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم کے بارے میں ایک صفت ہے اللہ، ایک صفت ہے کس چیز کی؟ اللہ کی، کہ وہ عالم ہے. لیکن وہ عالم ہے پورے کا پورا، اور ہم بھی عالم ہو سکتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کم، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو لیکن اس کے راستے سے ہم یعنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. جب علم کی باتیں کریں گے تو کہیں گے اب جس نے یہ ہمیں سکھایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے آگے من علق، اور اس کے بعد الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. گویا علم جو ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے. تو جب ہمارے پاس اتنا غور کریں گے کتنا علم یہ دنیا کے بارے میں، اب جس کے پاس یہ سب علم ہے وہ کتنا ہوگا. تو گویا اس کے راستے سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے، مگر کیسی معرفت؟ حق کا معرفت ہی، جو کہ معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں گے میں نے دیکھا اللہ کو، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا یہ کہ ہم تھوڑے پر گزارا کریں گے، یہ بھی نہیں چلے گا. احساس کرنا ہے اپنی صفات کو دیکھ کے اللہ کی صفات کا، وہاں تو کمال ہے. علم میں بھی کمال ہے، رحم میں بھی کمال ہے نا، لطف میں بھی کمال ہے، قدرت میں بھی کمال ہے، ہر چیز میں کمال ہی کمال ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا. اسی لیے فرمایا جناب علیہ السلام نے کہ رسول اللہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معرفت اللہ حق کا معرفت ہی، ایسی اللہ کی معرفت جو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ سرسری طور پر بس نہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں انسان کے بس میں ہے اتنا، اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے، لیکن جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا حاصل کرنا معرفت. دوسری حدیث ہے قال ابو عبداللہ، قال ابو حالت رفع ہے، ابو حالت رفع ہے، اور حالت نصب ابا ہے، اور حالت جر ابی ہے. ابو ابا ابی.
قال ابو عبداللہ، اب عبداللہ نہیں آئے گا، عبداللہ، یہ انشاءاللہ پرسوں آپ پڑھیں گے زیر کیوں آئے گا. قال ابو عبداللہ علیہ السلام، کیا کہا؟ ان بے شک افضل، سب سے زیادہ، سب سے افضل، افضل الفرائض، سب سے فضیلت والے فرائض جو ہیں، واجبات جو ہیں، افضل الفرائض واوجبها، افضل بھی اور سب سے زیادہ واجب بھی، واوجب، واجب کا اوجب، واوجبها، کیا چیز ہے؟ علی الانسان، انسان پر سب سے زیادہ، سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ واجب انسان پر کیا ہے؟ وہ ہے معرفت الرب، معرفت اللہ کی، سب سے ضروری. اور نمبر 1، اور دوسرا والاقرار، اس کے بعد اقرار کرنا، اقرار، والاقرار لہو، کس کی اقرار کرنا؟ لہو، اس کا اقرار کرنا. کس کا اقرار؟ توحید کا، اللہ کے ہونے کا. والاقرار لہو، کس چیز سے ہم اقرار کریں گے؟ یہ نہیں زبان سے کہا لا الہ الا اللہ بس ہو گیا، نہیں. پھر کس چیز سے؟ بالعبودیہ، عبادت اس کی کر کے، یہ سمجھ کے کہ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے. یہ اوپر والا یہ ہے شیخ صدوق کی کتاب التوحید، کتاب کا نام، اور اس میں سے 275ویں حدیث. اور یہ والی جو ہے یہ ہے بہار الانوار میں سے جلد 4 اور صفحہ 55. والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.